حضرت عائشہ کو تو کچھ نہیں آتا تھا. حضرت عائشہ جب آٹا بھی گوندتی تھی تو بکری کھا جاتی تھی, وہ اتنی لاپرواہی کرتی تھی, چھوٹی بچی تھی, میں نے عرض کیا پہلے. دوستوں اگر آپ کو مائنورٹیز کے غریب بچے جو اپنی کتابیں، یونیفارم یا ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے غربت کی وجہ سے، اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں www.patreon.com جماعت حق پر جا کر ان کو ضرور مدد کریں. تو حضرت صفیہ جو ہے وہ بڑی سگڑ تھیں, بڑی انہیں کام آتے تھے, اور وہ کھانا بہت اچھا بناتی تھی. اور جب بھی بناتی تھی تو حضرت محمد جس گھر میں بھی ہوتے تھے, کسی عورت کے گھر میں ہوتے تھے ایک رات, تو وہاں پہ وہ بھیج دیتی تھی کہ یہ کھانا جو ہے نا میں نے بنایا آپ کے لیے. تو وہ رکابی جو ہے وہ پلیٹ یا کٹوری کہہ لو آپ, یا پیالہ کہہ لو, وہ جب آتا تھا تو حضرت محمد بڑے شوق سے کھاتے تھے کیونکہ وہ بڑا ٹیسٹی کھانا بناتی تھی. یہودی خاتون تھی وہ. تو حضرت عائشہ میں اتنی جیلسی تھی کہ اس خاتون سے, حضرت صفیہ بنت حی سے, کہ اس نے جو ہے وہ ایک بار تو پیالہ ہی توڑ دیا. وہ کہتی تھی یہ آپ کو بڑا پسند ہے, آپ اس کے ہاتھوں کا بڑا چاٹ چاٹ کے کھاتے ہیں, ہے نا. آپ میں 2-3 دفعہ یہ دہرا چکا ہوں کہ آپ ایک بچی سے اور کیا توقع کر سکتے ہیں, جو اپنے ہسبینڈ کی گود میں کھیل رہی ہے, گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے, کبھی لیٹ رہی ہے, کبھی ہے نا, کبھی ان کے کندھوں پہ چڑھ رہی ہے, کبھی ان کے گال کے ساتھ گال لگا رہی ہے, ایک بچوں کی طرح حرکتیں ہیں اس کی. تو آپ اس سے یہی توقع کرو گے کہ جب اس نے دیکھا کہ یہ صفیہ کی طرف جاتے ہیں یا زینب کی طرف جاتے ہیں, تو وہ پھر حضرت عائشہ جو ہے وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتی تھی اور وہ چیزیں توڑتی تھی. تو انہوں نے حضرت صفیہ کا وہ برتن توڑ دیا. تو حضرت عائشہ اس طرح جو ہے, پھر حضرت محمد اسے اشارہ کرتے تھے, آنکھ مارتے تھے اور کہتے تھے تم ہی پہ جاگو. تو اس طرح کی جو ہے نا وہ بیچاری اور بگڑ رہی تھی. ایک تو تھی بچی, اوپر سے حضرت محمد یعنی کہ ایک 64 سال کا, ایک 55 سال کا بندہ اس کو اس طرح کا جو ہے وہ ترغیب دے, اس طرح کی باتیں سکھائے, اس طرح کے ہے نا اپنی سوتنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے کہ, تو آپ اس میں کس کا قصور نکالو گے؟ عائشہ کا. میں تو کہتا ہوں کہ یار حضرت محمد کو چاہیے تھا کہ وہ سمجھا دیتے, حضرت زینب کو بھی سمجھا دیتے, حضرت عائشہ کو بھی سمجھا. مقابلہ نہیں بنتا ایک بچی کا اور ایک زینب کے ساتھ, مقابلہ بنتا نہیں تھا. لیکن چونکہ حضرت محمد چاہتے تھے کہ عائشہ بدتمیزی کرے تو اس نے کی. اور اگلی حدیث بالکل اس کے نیچے جو آپ دیکھو گے نا, 1982 نمبر حدیث ہے, یہ جدھر سکرول نظر آ رہا ہے, یہ اسی میں لکھا کہ حضرت عائشہ کہتی میں تو گڑیوں سے کھیلتی تھی. تو آپ اس سے کیا توقع کرو گے؟ مطلب اگر دیکھا جائے تو تھوڑا سا ہم غور کریں تو ایکچولی میں حضرت عائشہ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. اگر دیکھا جائے تو جیسے ڈیٹیل میں ہم اگر جاتے ہیں تو مطلب جیسی بھی تھی, جو بھی عورت تھی, اس عورت کے ساتھ بچپن سے ہی بہت زیادتی ہوئی ہے. ماں باپ نے اٹھا کے دے دیا, ڈر کے مارے دے دیا حضرت محمد کو کہ بھائی یہ لو, جو کرنا ہے کر لو اس کے ساتھ. تو مطلب اس عورت کے ساتھ بہت زیادہ ایک درد اور تکلیف اور ایگنی سے گزری ہے وہ عورت. جی جی بالکل, یہی میرا جو ہے نا ٹاپک یہی ہے کہ ٹھیک ہے کہ بھائی ان کی جو ہے نا کافی غلطیاں ہوں گی, لیکن ماننا پڑے گا کہ ان کے ساتھ بھی جو ہے نا اتنا اچھا نہیں ہوا. یہ ایک حدیث ہے, مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے یہ. تو یہ مسند عائشہ میں صفحہ نمبر 222 میں اس کا ذکر کیا انہوں نے. اس حدیث کا نمبر ہے 25357, 25357. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک مرتبہ رات کو حضرت محمد میرے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو مجھے بڑی غیرت آئی. جی ٹھیک تو ہے, آپ ٹھیک ہے اندازہ لگائیں, جی. حضرت عائشہ جو ہے حضرت محمد پہ کوئی شک, کریکٹر ان کو کریکٹر لیس کہے, ان پہ اعتراض کرے, ان کے سیکس کے حوالے سے باتیں کرے تو کرتا رہے نا, میں کروں ہے نا, سارے کرسچن کریں, یہودی کریں, ہندو کریں, کوئی سکھ کریں, ساری دنیا کرتی رہے. لیکن جو ان کے کردار پہ انگلی حضرت عائشہ اٹھاتی تھی نا, آپ وہ سمجھ رہے ہو نا, وہ تو ان کے بستر کی وہ کیا کہتے ہیں وٹنس ہے نا, ان کی وہ کیا کہتے ہیں بیڈ روم کی وٹنس ہے.
صحیح. بلکہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جس چادر میں دونوں ننگے لیٹے ہوتے تھے وہاں پہ بھی وہی آ جاتی تھی. وہی کی بھی وہ وٹنس ہے اور جو ہے وہ ان کی ہمراز ہے, ان کے بدن کی ہمراز ہے, ان کی باتوں کی ہمراز ہے نا, سب سے زیادہ لاڈلی ماشاءاللہ, ہے. مطلب آج جو ہے ساری وہ باتیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے, بستر کے جی اندر کی بھی باتیں آج سامنے آئیں گی. جی جی. تو حضرت عائشہ کے پاس ایک رات حضرت محمد چپکے سے اٹھ گئے. ایک سیکنڈ علامہ بھائی, میں ریکویسٹ کرنا جی چاہتا ہوں, جس کو سیکھنا ہے اسلام کے بارے میں, مسیحیت کے بارے میں, اس کو پلیز شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے. اچھا, تو رات کو اٹھ کے جا رہے ہیں چپکے سے, کہیں جانے لگے ہیں. ظاہر ہے سیدھی سی بات ہے, کہاں جانے لگے ہیں؟ اگر عائشہ کو ڈاؤٹ ہے, اگر عائشہ فکر مندی میں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں پتہ ہے, کئی بار ایسا ہو چکا ہے نا. میں ساری روایتیں نہیں پیش کروں گا, میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ حضرت عائشہ کو حضرت محمد کے کردار پہ شک تھا. وہ سوئے تو ان کے ساتھ ہوتے تھے, لیکن اٹھ کے کسی دوسری کے پاس بھی چلے جاتے تھے. تو انہوں نے حضرت محمد جب واپس آئے اور کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا چہرہ دیکھا, تو کہتے ہیں عائشہ کیا بات ہے, کیا تمہیں غیرت آئی ہے؟ کہتی میں نے عرض کیا کہ میرے جیسی بیوی آپ جیسے شوہر پر غیرت کیوں نہ کھائے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں تمہارے شیطان نے پکڑ لیا. میں نے عرض کیا, اب بات ہی پلٹ دیتے تھے نا حضرت محمد. ابھی جو میں نے حفصہ والی صحیح. آپ کے سامنے روایت پیش کی ہے نا, حضرت حفصہ والی, اس میں کیا ہوتا ہے کہ حفصہ جب شور مچاتی ہے نا کہ آپ نے یہ کیا کیا, میرا بستر کیوں گندا کیا ہے, تو حضرت محمد کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک بات بتانے لگا ہوں. تو وہ کہتی کون سی؟ تو آپ نے ٹاپک ہی ایسا گھمایا کہ وہ بیچاری, اس کی بھی ایج کتنی ہوگی, حضرت حفصہ تو یہ ان کی اس طرح ہے چکر جو میں ہمارے پڑ گئی. پاس اکثر لوگ آتے ہیں, بات کچھ کرتے ہیں, جواب کچھ دیتے ہیں. ہاں, لیکن وہ تو عورتوں کو گھمانے کے ماہر تھے نا, خواتین کو چکما دینے کے ماہر تھے. تو حضرت محمد نے ایسی بات کمائی, کہتے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, وہی آ گئی ہے اور میں نے حرام کر دیا اس کو. تو وہ کہتی کس کو؟ کہتے وہی ماریا کو, اور اب آئندہ ایسے نہیں ہوگا, اور تم نہ کسی کو بتانا مت. وہ بھول گئی ابھی کہ تھوڑی دیر میں کیوں شور مچا رہی تھی. وہ بیچاری جو ہے بھاگی وہاں سے اور چلی گئی جناب ادھر عائشہ کو بتانے چلی گئی. تو اس لیے جو ہے وہ انہوں نے چکر دیا. اب عائشہ کے ساتھ بھی یہی انہوں نے گیم کھیلی ہے, آپ اندازہ لگا. عائشہ کو کہتے ہیں عائشہ تمہیں تمہارے شیطان نے پکڑ لیا. تو وہ بیچاری اصل بات بھول گئی کہ گیا کتنے سے, رات نو اٹھ کے میرے کو اور کیڑی لے گیا. تو وہ کہتی کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے؟ دیکھیں نئی عربوں کا یہ بھی آپ یاد رکھیں, عرب تھوڑے توم پرست تھے, تھوڑے کیا اچھے خاصے توم پرست تھے. بتوں کو پوجتے تھے, انہیں جو ہے نا ہر چیز میں شیطان, ہر چیز میں فلاں نظر آتا تھا, ہر چیز میں وہ ڈرتے تھے. تیز ہوا چلتی تھی ڈرتے تھے, سورج گرہن ہوتا ڈرتے تھے, چاند گرہن ہوتا تھا تو ڈرتے تھے. تو جب حضرت نے کہا کہ تمہارے ساتھ شیطان ہے, تمہیں اس نے پکڑ لیا, تو وہ گھبرا گئی, اصل مدعا بھول گئی, اور اس نے پوچھا کہ کیا یا رسول اللہ میرے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. تو وہ اس نے پھر پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو ہے شیطان, میرے پاس بھی ہے, لیکن وہ مسلمان ہو گیا. تو واہ, حضرت محمد کیا نے بات ہے. اس کو سٹوری سنا دی کہ میرے والا شیطان جو ہے نا مسلمان ہو گیا. یعنی اپنی بات دیکھا نا, اپنے منہ میاں مٹھو, کہ یعنی میں تو کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا. اصل ایشو یہی تھا نا کہ آپ رات کو مجھ سے اٹھ کے کسی اور کے پاس گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرا شیطان تو مسلمان ہے, آپ اپنے شیطان کی فکر کرو. تو حضرت عائشہ شاری جو ہے نا بچی تھی, باتوں میں آ گئی اور اپنے شیطان کے چکر میں پڑ گئی. تو حضرت محمد نے اسے کمال ہوشیاری کے ساتھ جو ہے وہ اپنی طرف لگا لیا. اچھا, حضرت عائشہ کے بارے میں جو ہے نا, ان کی جو جسامت کے بارے میں نے ذکر کر چکا ہوں, پہلے بھی کئی حدیثیں پیش کر چکا ہوں
کہ وہ حضرت محمد کو پسند تھی, سب سے چھوٹی تھی, آپ اسے گود میں اٹھا لیتے تھے. جب حضرت, ایک حدیث میں ہے کہ ان کی والدہ نے جب ان کو پکڑ کے لائی, جھولوں پہ سے اتار کے لائی, کنگھی کر کے حضرت محمد کی گود میں لا کے بٹھایا اس کو. تو آپ اندازہ لگائیں اگر میں کسی بچے کو گود میں اٹھاؤں تو میرے لیے کتنی شرم کی بات ہے. تو میں یہ اگر وہ بچی ہو تو میں سوچوں کہ یہ میری بیوی ہو, اور پھر ان کی عمر بھی کتنی ہے, 54-55 سال کے بوڑھے شخص کی گود میں ایک بچی بیٹھی ہے, اور جو ہے وہ ان کی بیوی ہونے والی ہے. اور واہ اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ جھولا جھول رہی ہے, سانس پھولا ہوا ہے اس کا. تو وہ کہتی ہوگی کہ یہ بابا جی آئے ہیں, میرے والد کے دوست ہیں, میرے والد کے بھائی ہیں, میرے تایا ہی ہوں گے نا اس کے. اسے کیا پتا تھا کہ صحیح یہ تایا ہے یا یہ میری جان کا ستایا ہوا ہے. اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا, اس کو ہٹ کرو. کہانی ختم. دیکھو مت, جلدی سے کرو سبسکرائب.